خوش آمدید۔ آج ہم اقبال نسیم صاحب کی ایک کافی گہری گفتگو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ موضوع ہے اپنی حقیقی صلاحیت کو پہچاننا، کچھ مروجہ سماجی راستوں پر آپ کہہ لیں سوال اٹھانا اور ایمان کی روشنی میں ایک بامقصد زندگی کیسے بنائی جائے۔ جی بالکل، اور اس گفتگو کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ کیسے اپنی صلاحیتوں کو کم جاننا یا ان پر شک کرنا ایک طرح سے اللہ کی قدرت کو کم سمجھنے جیسا ہے۔ یہ تو بڑا نقطہ ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ جو کیریئر یا کامیابی کے بنے بنائے تصورات ہیں، ان سے ہٹ کر زندگی کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو آئیے اسی کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلی بات نسیم صاحب کرتے ہیں صلاحیت کی پہچان کی۔ وہ کہتے ہیں ہر انسان میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ صلاحیت ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پر اس کا عملی مطلب کیا ہے روزمرہ زندگی میں؟ دیکھیں، اس کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے۔ نسیم صاحب زور دیتے ہیں کہ اپنی صلاحیت پر یقین اصل میں اللہ پر یقین کا ہی حصہ ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے ذریعے یہ کام نہیں کر سکتا۔ واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، تو خود اعتمادی، مثبت سوچ یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مایوسی سے اور خود کو بس اوسط درجے کا سمجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، تو جب یہ صلاحیت پہچان لی یا کم از کم اس پر یقین کر لیا، تو اگلا قدم کیا ہے؟ نسیم صاحب کچھ مروجہ ڈھانچوں کی تعمیر نو یعنی ڈی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ جو الفاظ سنتے ہیں کیریئر، تعلیم، کامیابی، ان کو بس آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں۔ اکثر یہ ہماری زندگی کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، جیسے کہ کام الگ، دین الگ، خاندان الگ۔ بالکل۔ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کریں، ان کو پرکھیں، دیکھیں کہ یہ ہمارے اصل مقصد یعنی اللہ کے سامنے جواب دہی اور اس کی رضا اس سے کتنے مطابقت رکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ہمارے لیے بنے ہیں یا معاشرے نے ہم پر تھوپ دیے ہیں؟ تو مطلب اپنی تعلیم کا مقصد یا زندگی کا مقصد کسی کمپنی یا ادارے کے حوالے نہ کریں؟ جی بالکل، اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے یہ پرانے شاید غیر ضروری ڈھانچوں کو سمجھنا، سوال اٹھانا، اور پھر آتی ہے مقصد کے ساتھ نئی تعمیر، ریکنسٹرکشن، یعنی اپنی زندگی کی بنیاد اس پختہ یقین پر استوار کرنا کہ ہم سب نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ جی، اور اس بنیاد پر پھر خود سے وہ سب سے اہم سوال پوچھنا، میں دنیا میں ایسا کون سا سب سے زیادہ بامانی، سب سے قابل قدر کام کر سکتا یا کر سکتی ہوں جو اللہ کے نزدیک بھی اہم ہو، لوگوں کے لیے بھی مفید ہو اور خود میرے لیے بھی باعث سکون ہو۔ یہ تو بہت بڑا سوال ہے، خاص طور پر جب روزمرہ کی زندگی کے دباؤ ہوتے ہیں، بل دینے ہیں، نوکری کرنی ہے، خاندان کی توقعات ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ان سب کے بیچ اپنی راہ کیسے نکالیں؟ بالکل، اور یہیں پر اصل چیلنج آتا ہے۔ نسیم صاحب کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے ایک فاطمہ کی مثال تھی جو شاید دو اچھے راستوں میں سے ایک چننے میں مشکل محسوس کر رہی تھیں۔ ہاں، کبھی کبھی دونوں آپشن اچھے لگتے ہیں۔ صحیح، تو ایسی صورتحال میں جب منطق یا حالات آپ کو واضح جواب نہ دیں، تب آپ کا انٹرنل ویژن، آپ کا اپنے مقصد پر یقین، وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، اور مایوسی یا نیگیٹو سوچ، ان کا مقابلہ تو ایمان اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کبھی اقدار کا ٹکراؤ ہو جائے، جیسے وہ آدم کی مثال تھی جو ایک مشاورتی کام کر رہے تھے۔ جی، آدم کی مثال یہ سمجھاتی ہے کہ جب آپ کے کام اور آپ کے بنیادی اقدار، آپ کے اصولوں میں ٹکراؤ نظر آئے، تو پھر اپنے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے۔ اسی طرح بلال کی مثال ہے، انجینئرنگ پڑھ رہے تھے مگر دل تھا فلم سازی میں۔ یہاں معاشرہ شاید انجینئرنگ کو زیادہ محفوظ یا کامیاب سمجھتا ہو۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر نسیم صاحب کہتے ہیں کہ اہم یہ نہیں کہ معاشرہ کیا قبول کرتا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں کیا قدر یعنی ویلیو پیدا کر رہے ہیں۔ آپ جو بھی کریں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا فلم سازی، نیت یہ ہو کہ اس سے خیر پھیلے، کچھ مثبت ہو اور اللہ راضی ہو۔ یہ قدر والی بات بہت اہم ہے، مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قدر سے مراد ہے مثبت اثر ڈالنا، معاشرے کو کچھ دینا، علم پھیلانا، لوگوں کی مدد کرنا، اچھائی کو فروغ دینا۔ یہ مثالیں واقعی ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی کامیابی کو صرف دوسروں کی نظروں سے نہ ناپیں۔
اچھا، گفتگو کرنے والے نے اپنی زندگی کی مثال بھی دی تھی، ہے نا؟ بینکنگ سے NZF، پھر تدریس۔ جی ہاں، انہوں نے اپنا سفر بتایا کہ کیسے وہ ایک راستے سے دوسرے کی طرف آئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اپنا اصل راستہ، اپنا مقصد تلاش کرنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک بتدریجی سفر ہے۔ یعنی ایک پروسیس ہے۔ بالکل، ایک پروسیس ہے۔ اس میں خود کو جاننا، تجربے کرنا، اپنی اصل دلچسپیوں کو سمجھنا شامل ہے۔ یہ راتوں رات نہیں ہو جاتا، اس میں وقت لگتا ہے، صبر چاہیے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، لب لباب نکالیں، تو حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی توقعات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی منفرد صلاحیتوں کو پہچانیں اور پھر انہیں بہترین طریقے سے استعمال کریں، اور دنیا میں مثبت قدر پیدا کریں۔ یہ صرف حلال اور حرام کی لکیر تک محدود نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ یہ اچھے اور بہترین کے درمیان انتخاب ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ صرف بنیادی فرائض ادا کر دینا شاید کافی نہ ہو، بلکہ اپنی پوری استعداد کے ساتھ، اپنی پوری قابلیت کے ساتھ نیکی اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخر میں نسیم صاحب نے ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑا ہے سوچنے کے لیے۔ جی، وہ سوال یہ ہے، اور یہ واقعی ہم سب کے لیے غور طلب ہے، کہ کیا ہماری جواب دہی صرف اس بات پر ہوگی کہ ہم نے طے شدہ اصولوں یعنی حلال اور حرام پر عمل کیا، یا ہماری جواب دہی اس معیار پر ہوگی کہ ہم نے اپنی پوری صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی تھی اسے استعمال کرتے ہوئے وہ بہترین ممکنہ نیکی اور قدر پیدا کرنے کی کوشش کی جس کی ہم سے توقع کی جا سکتی تھی؟ یعنی کیا ہم اپنی صلاحیت کے مطابق جواب دہ ہوں گے؟ جی، کیا ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم اس سے بہتر کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہمیں اپنی زندگی کے مقصد، اپنی کوششوں اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا آج سر نو جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔